السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے اپنے وطن عزیز پہنچ چکے ہیں، جس سے کہ ان کو بہت پیار ہے۔ بقول ان کے ہماری دعا بھی یہ ہے کہ خدا کرے کہ ان کو اس وطن عزیز سے، یہاں کی عوام سے اتنا ہی پیار ہو جتنا کہ آج وہ اپنی تقریر میں بتا رہے تھے۔ بہرحال آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے اپنے جلسہ گاہ میں پہنچ گئے، اپنی تقریر کی۔ آپ سب نے بھی وہ تقریر سنی ہوگی، میں نے بھی وہ تقریر سنی ہوگی۔ مجھے ان کی تقریر سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی اس پر مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہے۔ اصل جو پریشانی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ مجھے بھی نواز شریف صاحب کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیے، وہ جو پروٹوکول نواز شریف صاحب کو دیا گیا، اس پروٹوکول کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے نہ صرف نواز شریف صاحب کو ہی پاکستان سے یا پاکستانیوں سے پیار نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے یہاں کے ادارے ہیں، ان میں بیٹھنے والے جو عظیم ترین لوگ ہیں، ان سب کو بھی نواز شریف سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہے۔ کیونکہ معافی چاہتی ہوں میں کہنے سے پہلے، کیونکہ میرے کچھ دوست حضرات ایسے ہوں گے جن کو میری باتیں شاید پسند نہ آئیں، کہ نواز شریف صاحب ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نامزد ملزم بھی ہیں۔ بہت سارے کیسز ان کے اوپر ایسے ہیں کہ جن سے ابھی تک وہ جو ہے بری ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ان کیسز سے ان کو مکمل طور پر فری نہیں کیا گیا ہے، ان کا بھی انہیں سامنا کرنا ہے۔ اگر دوسرے ورڈز میں ہم یہ کہیں کہ وہ ایک نامزد ملزم ہیں، یا چلیں ان پر کیسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں، تو بھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نواز شریف صاحب کو اس قدر پروٹوکول کیوں دیا گیا، کس وجہ سے دیا گیا۔ اگر یہ پروٹوکول ان کی سیفٹی کے لیے تھا تو یہ کیا کہتے ہیں گاڑیوں کی حد تک محدود ہو سکتا تھا، اسلحے کی حد تک محدود ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے عظیم عظیم وہ لوگ جو کہ ہمارے پنجاب پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، جو اسلام آباد پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، نادرا کے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے اپنی مشینیں اٹھا کر نواز شریف کے جو ہے بائیو میٹرکس کے لیے ان کی خدمت میں پیش کر دی، ان سب لوگوں سے میرا سوال ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب ایسی کون سی اہم شخصیت ہیں، ان کا یہاں پر آنا اپنے خاندان کے لیے تو بہت باعث خوشی اور مسرت ہو سکتا ہے، لیکن عوام کے لیے کتنا باعث خوشی اور مسرت تھا، یہ جلسے میں آنے والی عوام کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا، بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جیسا کہ کافی سارے لوگ بتا رہے ہیں۔ اور یقیناً میں اس بات سے جو ہے متفق ہوں کہ جلسے میں آنے والے لوگ کون تھے، کس قسم کے تھے، ان بیچاروں کا تعلق کس طبقے سے تھا، اور ان کو کس طریقے سے جلسہ گاہ میں لایا گیا تھا، یہ تو نظر آ ہی رہا تھا۔ سننے میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ بہت سارے بیچارے ایسے مزدور حضرات تھے جن کو ڈبل دہاڑی کا لالچ دے کر جلسہ گاہ میں بلایا گیا تھا۔ چلے ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیچارے کون سے وہ اساتذہ کرام تھے جو کہ اپنے حقوق کے لیے تعلیمی اداروں کے پرائیویٹائز نہ ہونے کے لیے لڑ رہے تھے، ان بیچاروں کو وہاں سے اٹھا کے لایا گیا، یا کون سے ایسے لوگ تھے جن کو جلسہ گاہ میں گھسیڑنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ پیچھے مخبر گاڑی پھر رہی ہے، اگر واپس پلٹنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس طرف ہم نہ ہی آئیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پروٹوکول دینے کا کیا مقصد تھا؟ پھر آ جائیں جلسے میں ان کی تقریر کی طرف، عوام نے جو ان کا ویلکم کیا اس کی طرف جب آپ آتے ہیں تو سٹیج پر بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سٹار پلس کا ڈرامہ چل رہا ہو، جہاں پہ کوئی بچھڑے ہوئے باپ بیٹی بہت ہی عرصے کے بعد کوئی خاندان ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے، جہاں پہ ایک بھائی جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہے، اور ان سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ اتنا زیادہ روئیں، اتنی زیادہ آپ دیدہ ہوئیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا زیادہ اپنی رخصتی پر بھی روئی ہوں گی۔ خیر چلیں، وہ 4 سال کے بعد ان کے والد محترم ان کے سامنے آئے تو وہ ایک جذباتی سا لمحہ ہو سکتا ہوگا، اور انہیں خود بھی یہ اندازہ تھا کہ ان کے والد کا یہاں آنا کتنا مشکل ناممکن تھا، اور وہ انہوں نے ممکن کیا ان کی غیر موجودگی میں، یہاں پہ جلسے کر کے یہاں پر ایسا ماحول بنا کے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے واپس آ سکے۔ لیکن جو میاں صاحب نے تقریر کی اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ واضح کروایا کہ ان کی شخصیت بدل چکی ہے، یا پھر ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا جس کو کہیں کہ اپڈیٹ کیا گیا تھا، کہ انہوں نے کسی کے بھی خلاف بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے بڑی کھلی معافی دی۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ معافی ابھی ان کو ملنی ہے جن کیسز میں، تو انہیں معافی مانگنی چاہیے یا وہ معافی دے رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایک بہت ہی اچھی شخصیت ہونے کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ میں اپنا دل صاف کر کے آیا ہوں، میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، میں کسی سے بدلہ لینے نہیں آیا، میں قوم کی خدمت کرنے آیا ہوں، میں 2 روپے کی روٹی 4 روپے کی کرنے آیا ہوں، میں 100 روپے کا پیٹرول 200 کا یا 100 کا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں چینی کو یہ کر دوں گا، میں بلوں کو ایسے
کر دوں گا، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ یہاں پر کسی سے بدلہ لینے نہیں آئے تھے تو پھر حیرت ہے اس بات پر کہ جو ہم لوگوں کو سننے کو ملی کہ جب نواز شریف صاحب کا یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ اڈیالہ جیل کے اوپر سے گزرا تو بطور خاص جو ہے نعرے لگوائے گئے، وہاں پر 2-3 منٹ کا قیام کیا گیا رستے میں، اور کیا کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے نام کے نعرے لگائے گئے اور باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ کروائی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں. اب یہ کس کو سنوایا جا رہا تھا یہ میاں صاحب خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے کچھ ایسے صحافی حضرات ہیں جنہوں نے یہ چیخو پکار یہ واویلا شروع کر دیا کہ جو خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب، یہ اڈیالہ جیل سے باقاعدہ طور پر ٹی وی پر براہ راست نواز شریف کی جو تقریر ہے اس کو سن رہے ہیں. اچھا، ایک تو باخبر ذرائع ہوتے ہیں جو واقعی باخبر ذرائع ہوتے ہیں اور ان سے اطلاع ملتی ہے، اور ایک کچھ اس قسم کے ذرائع بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جو بھی آپ کے دل میں آ رہا ہو اور آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ نام کس پہ رکھنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ باخبر ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے. یہ وہی باخبر ذرائع ہوں گے جنہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے تسلی سے میاں صاحب کی تقریر سن رہے تھے، ان کا دل جل بھن سڑ رہا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ پاکستان کیسے آ گیا. یہ کن صحافی حضرات کے کون سے باخبر ذرائع ہیں کہ ویسے تو خان صاحب کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کی تفصیلات ہمیں مل نہیں پاتی، جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور یہاں پر جلسہ ہوا اور یہ تفصیل بھی ان تک پہنچ گئی کہ یہ میاں صاحب کا جو تقریر ہے، میاں صاحب کا جو جلسہ ہے، اسے براہ راست لائیو جو ہے خان صاحب اڈیالہ جیل میں سن رہے تھے. تو ایسے تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میرے جو باخبر ذرائع ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی ٹی وی آن کیا گیا اور اس پر میاں صاحب کی تقریر چلائی گئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بند کرو اس کو، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا، یہ کیا بکواسیات ہے، یہ کس کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اس قسم کے باخبر ذرائع کافی زیادہ لوگوں کے ہوتے ہیں اور اکثر جو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس پہ رکھ کے بات کریں تو وہ غائبانہ قسم کے باخبر ذرائع پر نام رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں باخبر ذرائع نے بتایا ہے. خیر، میری نواز شریف صاحب سے یہ امید بھی ہے، یہ آس بھی ہے، یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ یہاں پر قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ملک کے حالات بدلنے کے لیے آئے ہیں. ایسا لگتا تو نہیں تھا. جلسے میں شامل جتنے لوگ تھے بیچارے جو کہ آدھی تقریر سن کر واپس جا رہے تھے، کچھ ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ جس میں جیسے ہی یہ پورا خاندان اسٹار پلس کی طرح ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا شروع ہوا، تصویریں اترنا شروع ہوئیں. پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے ملنا پڑا ہوگا. پہلے ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے، وہاں پر بھی ملاقات ہوئی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے شاہی مسجد میں نماز ادا کی گئی، اس وقت بھی ملاقات ہوئی ہوگی، پھر اسٹیج پہ جا کے اسپیشلی پھر گلے ملا گیا. مریم صاحبہ نے اپنے والد محترم کے پیروں کو بھی ہاتھ لگایا. چلے، ماں باپ کی اتنی عزت ہونی چاہیے. خدا ہر بیٹی کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی اس طرح کی عزت کر سکے، اور مریم صاحبہ نے محنت بھی بہت کی ہے اپنے والد محترم کے لیے. اب ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ ان کے والد محترم جس طرح سے فرما رہے تھے، جس طرح کے دعوے کر رہے تھے، خدا کرے کہ وہ ان پر پورا اتریں اور بقول ان کے کہ جو ہے میں جیتوں گا اور میں آپ کے دلوں کا بادشاہ ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں. یہ تو آنے والا وقت اور الیکشن ہی بتائیں گے کہ کس کو کتنے ووٹ جاتے ہیں، کون کس کے دلوں کا بادشاہ ہے. بہرحال جلسے نے تقریباً 70% بات کو تو کلیئر کر دیا کہ عوام کے دلوں میں نواز شریف کے لیے کتنی جگہ ہے اور کتنی جگہ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو خود دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو باخبر ذرائع ہیں جو کہ وہ والی خبریں دیتے ہیں جو کسی کے بھی پاس نہیں ہوتی، میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں بھی ایسے باخبر ذرائعوں کی خبروں پر کچھ ویڈیوز بنانا شروع کر دوں، لیکن میں اس قسم کے تبصرے وصول نہیں کر سکتی جس قسم کے تبصرے اس طرح کے صحافی حضرات وصول فرماتے ہیں. میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ باخبر ذرائع کا بہتر ہوگا کوئی نام بھی رکھ دیں، نام لے کر بتایا کریں، اپنی طرف سے باخبر ذرائع کے نام دے کر الٹی سیدھی خبریں نہ پھیلایا کریں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.